ایک بات کہتا ہوں سمجھے کہ آپ لوگوں کا تعلق دارالعلوم سے ہوا، یہاں آپ نے پڑھا ہے سمجھے۔ اس صدی میں مطلب کہ اس دور حاضر میں سمجھے اکابر دارالعلوم کا جو مسلک ہے سمجھے، آپ میں مطلب تقلیداً یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ بھی مطالعہ کریں سمجھے۔ تو قرآن، حدیث، صحابہ اور تابعین کے طریقے سے اقرب طریقہ یہی، اقرب طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے۔ اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس وقت سمجھے، وہ ہو اکابر دیوبند کے طریقے سے کے مقابلے میں ابعد کیا ہے؟ ابعد ہے سمجھے۔ سب سے زیادہ اعتدال اسی مسلک میں کیا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ بات تقلیداً نہیں کہتا کہ میں نے کس سے پڑھا ہوں، میں بلکہ میں نے مطالعہ کیا ہے۔ تمہارے ہاں غیر مقلدین ہیں، اسی طرح سے بریلوی طبقے کے لوگ ہیں، اسی طرح سے اہل حدیث ہیں، کیا ہے اہل قرآن ہیں سمجھے، اسی طرح سے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ ان کے مسلکوں کو پڑھو سمجھے، اور پھر علماء دیوبند کے مسلک کو پڑھو۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء دیوبند، تو سب تو جتنے فرقہ ہیں سب علماء دیوبند، یہ مطلب نہیں ہوتا سمجھے۔ دیکھو مسلک دارالعلوم کو منقح کرنے والے عام طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہنوں میں کہ سب لوگ تو اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، تو یہ 1.5 اینچ کی مسجد آپ نے کیوں بنا لیا اپنی دیوبندی آپ کہنے لگے سمجھے۔ دیکھو ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے سمجھا، ایک تو آیا ہے سمندری راستے سے، کیا ہے سمندری راستے سے، لیکن اس راستے سے جو آیا تو اس میں فروغ نہیں ہوا سمجھا، وہ تاجروں کے ذریعے سے آیا۔ ایک اسلام جو داخل ہوا ہے وہ سندھ کے راستے سے، یہ فوجی طریقے سے درہ خیبر سے داخل ہوا، کیا ہے اکثر یہ لوگ خراسان سے تعلق رکھتے ہیں، اور خراسان کے میں فقہ حنفی کا، تو اسلام جو یہاں آیا تو اس وقت سے لے کر کے انگریزوں کے دور تک یہ اہل سنت والجماعت اور فقہ حنفی کے مطابق کوئی اختلاف نہیں تھا، اب انگریزوں کے اس دور غلامی، کیا ہے دور غلامی میں اسی اہل سنت والجماعت میں سے ایک طبقہ الگ ہوا، اور اس نے اجماع کا انکار کر دیا، قیاس کا کیا ہے انکار کیا، تقلید کا کیا ہے انکار کیا سمجھے، اور انہوں نے اپنی ایک الگ جماعت بنائی، کیا ہے اسی دور میں دیکھو بدعات اور رسومات سمجھے، تو تابعین کے بعد کیا ہے، تابعین کے بعد یہ اسلام میں داخل ہوئی، کیا ہے اسلام میں داخل ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے تو واضح فرما دیا تھا سمجھے، اور اللہ میاں نے بھی تنبیہ فرمائی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا۔ اس آیت سے پہلے تقریباً 10-12 آیتوں کو پڑھو اس سے پہلے سمجھے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں عقیدے سے بھی متعلق احکام ہے سمجھے، اور فروعات سے بھی متعلق کیا ہے احکام ہے، پھر والدین کی خدمت کا کیا ہے حکم ہے، یعنی اعتقاد، اعمال، اخلاق سب کا ذکر ہے، ایک دو سمجھے ربط آیت سے، اس کے بعد ذکر وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہی میرا سیدھا راستہ ہے،
یہی میرا کیا ہے سیدھا راستہ ہے، سمجھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسی راستے کو اختیار کرو، سمجھے۔ میں تو حافظ نہیں، میں ابھی پڑھ کر کے بتاتا، آپ لوگ اس آیت سے پہلے 10-12 آیتوں کو پڑھیے، غور کر کے دیکھیے گا تو یہی سمجھے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہی تو میرا سیدھا راستہ ہے، اور مختلف راستوں کی اتباع مت کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اشارہ ہو گیا کہ اس راستے کے مقابل میں بہت سے راستے نکلیں گے، بہت سے کیا ہے راستے نکلیں گے۔ حضور نے بھی فرمایا مَن یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، یہ اختلاف کثیر عقیدے میں بھی ہوگا، فروعات میں بھی ہوگا، کیا ہے فروعات میں بھی ہوگا، یعنی اعمال میں، عقائد میں، اعمال میں، افعال میں، سمجھے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، سمجھے۔ تو قرآن میں بھی اشارتاً بتایا گیا، حدیث میں صراحتاً بتایا گیا کہ یہ ہے مختلف طریقے نکلیں گے، سمجھے، مختلف نکلے۔ وہاں فرمایا اختلافاً کثیرا، اس اختلاف کثیر کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، وہی بات کہا الا فرقۃ واحدۃ ما انا علیہ واصحابی، یہی بات قرآن میں کہا گیا فاتبعوہ، اسی صراط مستقیم کو اختیار کرو۔ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے خط لنا خطا مستقیما، ہمارے سمجھانے کے لیے آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، ایک کیا ہے خط کھینچا، فرمایا یہی سبیل اللہ ہے، یہی کیا ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اسی خط مستقیم سے ملی ہوئی دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے، یہ دائیں بائیں جو خطوط کھینچے مستقیم سے منحرف ہوئے، مستقیم سے کیا ہے منحرف ہوئے، لیکن ہے مستقیم سے جڑے ہوئے، اسی لیے ان کی جو ہے تکفیر نہیں کرو، کیا ہے تکفیر نہیں، اس لیے کہ اسی مستقیم سے تو نکلے، سمجھے، ہاں لیکن ان سے منحرف، اس لیے ان کو گمراہ فرقہ کہو گے لیکن کافر نہیں کہو، سمجھے، بات سمجھ میں آئی، سمجھے، ان کو تو معلومات یہ سب، سمجھے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک فرقہ پیدا ہوا کہ بدعات رسومات کو بتا رہا تھا، یہ تو تابعین کے بعد سے شروع ہو گیا، سمجھے ہمیں، لیکن یہ ہے بدعتیں، سمجھے، یہ ہے رسومات، ان کو کسی نے منظم نہیں کیا، منظم کر کے ایک شریعت کے رنگ میں پیش نہیں کیا، سمجھے۔ ایک جماعت آئی سامنے، سمجھے، اس نے ان بدعتوں کو، سمجھے، منظم کیا کیا، منظم کیا، منظم کر کے ایک شریعت کا انداز اسے دے دیا، کیا شریعت کا انداز دے دیا، سمجھے۔ ایک جماعت پیدا ہو گئی، اسی جماعت اب علماء دیوبند سمجھے، جنہوں نے اجماع کا انکار کیا تھا، قیاس کا انکار کیا تھا، سمجھے، اور فروعات میں، سمجھے، تو اب یہ ہے اجماع کے قائل ہیں، قیاس کے کیا ہے قائل ہیں، سمجھے۔ جن لوگوں نے کیا نام ہے کہ بدعتوں کو منظم کیا تھا، تو بدعت اور سنت کو واضح کیا، کیا ہے واضح، یہی جو ہے اس لیے ضرورت پڑی کہ ان کے مقابلے میں اب ان کو بریلوی کہتے ہو اور ان کو اہل حدیث کہتے ہو، اس کے مقابلے میں ضرورت پڑی کہ تم اپنے آپ کو دیوبندی، کیا ہے دیوبندی، ہمارا مسلک تو مسلک دیوبندی، ورنہ یہ تفریق کیوں ہوتی، سمجھے، اس لیے ضرورت پڑی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلک دیوبند پر، سمجھے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نیا مسلک ہم نے کیا ہے ایجاد کر لیا، نہیں،
قرآن اور سنت صحابہ اور تابعین سے جو طریقہ ثابت تھا، جو حضور نے فرمایا تھا کہ الا فرقۃ واحدۃ ما انا علیہ واصحابی، سمجھے، جو ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میں نے کہا کہ اقرب طریقہ جو ہے وہ قرآن حدیث اور خلفاء راشدین صحابہ اور تابعین کی کا جو طریقہ ہے اس سے اقرب یہی طریقہ، سمجھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ یہیں کے پڑھے ہوئے ہیں، تو آپ میدان میں جب جائیں گے تو اس وقت جو جذبہ ہے وہ بات تو باقی نہیں رہتی، سمجھے۔ بہت سے لوگ اپنے عقیدے کو بدل دیتے ہیں، اپنے طریقے کو کیا ہے بدل کچھ میں نہیں کہتا کہ سب لوگ کیا نام ہے کہ جاہ پرست ہی ہوتے ہیں، سمجھے۔ آپ پڑھیں کتابوں میں بدعت کیسے پیدا ہوتی ہے، کیا ہے بدعت کیسے پیدا ہوتی ہے، سمجھے۔ تو میں نے کہا تھا کہ امام شاطبی کی کتاب الاعتصام بدعت کو سمجھنے کے لیے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ بدعت کے 3 اسباب ہیں، کیا ہے 3 سبب ہیں۔ ایک تو سبب ہے کم علمی، سمجھے۔ ایک آدمی کے پاس علم تو کم ہے لیکن اپنے کو سمجھتا ہے مجتہد، کیا ہے مجتہد، تو مجتہد کے درجے پر ہے نہیں مگر اجتہاد کرے۔ حدیث فرمایا گیا کہ جب علماء مر جائیں گے جاہل بچیں گے، لوگ انہی کو اپنا سردار بنائیں گے، امام بنائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھیں گے، ضلوا و اضلوا، یہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو کیا کریں گے گمراہ کریں گے۔ تو یہ خوش فہمی، مجتہد ہے نہیں، عالم ہے نہیں، اپنے کو عالم سمجھیں گے، فتوے دیں گے، یہیں سے بدعت پیدا ہوتی ہے۔ فرقہ ضالہ جتنے ہیں آپ کیا نام ہے معتزلہ کا جو بانی ہے اس کے حالات پڑھیے، مرجیہ کا جو بانی ہے اس کے حالات پڑھیے، خوارج کے حالات پڑھیے، سب کے ہاں آپ پائیں گے علم کی کمی، کیا ہے علم کی کیا ہے کمی پائیں گے۔ اپنے یہاں دیکھ لیجئے مودودی صاحب کہیں گے پڑھے لکھے تھے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو علامہ دیہر سمجھا، ایک نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی، کیا ہے اور بھی دوسرے فرقوں میں آپ غور کریں، ایک سبب تو یہ ہوتا ہے، دوسرا سبب وہی حب جاہ، جسی کو ہوا سے تعبیر کیا گیا، کیا ہے حب مال ہوتا ہے، حب جاہ ہوتا ہے، سمجھے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم عام ہو جائے گا، کیا ہے علم عام ہو جائے گا، قرآن اور حدیث عام ہو جائے گی، ہر اچھے اور برے لوگ اس کو کیا ہے پڑھیں گے۔ ایک آدمی اس میں کہے گا جو میں بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہوں، حدیث پڑھا ہوا ہوں، لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے، میری اتباع کیوں نہیں مانتے، جو ہے امام ابو حنیفہ ہی کو کیوں مانتے ہیں، امام شافعی کو کیوں مانتے ہیں، ہم کو کیوں نہیں مانتے۔ تو یہ پھر کہے گا جب تک میں کوئی نئی بات نہیں کہوں گا اس وقت تک میری اتباع یہ لوگ نہیں کریں گے۔ تو اب اسی کی وجہ سے وہی جو ہے شہرت پسند، شہرت وہی احوا۔ تیسرا سبب جو ہوتا ہے جو گمراہی کا سبب بنا ہے مشرکین مکہ، سمجھے، وَجَدْنَا عَلَيْهِمْ آبَاءَ، اسی طریقے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد، قرآن نے کہا اچھا اپنے آباء و اجداد کی تم پیروی کرو گے اس بات کے ہوتے ہوئے کہ وہ بے پڑھے لکھے لوگ تھے، سمجھے۔ بھائی پیروی کی جاتی ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کی، عالم کی، جاہل کی نہیں، تو جہالت کے باوجود ان کی گمراہی کے باوجود ان کی کیا ہے، تو آدمی جو بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تیسری قسم یہی عوائد ہیں، کیا ہے عوائد ہیں، سمجھے، کہ اپنے بڑوں کا ارے دادا باپ دادا سے یہی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، آج یہ بڑا دیوبندی ہو گیا کہتا ہے کہ ناجائز ہے، سمجھے، باپ دادا تو یہ کرتے رہے، تو باپ دادا کے طریقے
کو دانت سے پکڑ لیا، قرآن اور سنت کے ساتھ مطابقت کی ضرورت نہیں سمجھی۔ یہی 3 سبب ہیں، چوتھا سبب بدعت کیا نہیں ہوتا۔ سمجھے کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہی میری نصیحت ہے کہ آپ اس طریقے کو مت چھوڑیے گا، سمجھے؟ جو ہے اور کوئی نیا طریقہ آئے آپ اس کو راجح سمجھیں تو اپنی کم علمی پر محمول کر لیں کہ بڑے لوگوں نے جو کہا، ہم سے بڑے عالم تھے، ہم سے زیادہ کیا ہے، ہمارے کم علمی کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ہم بھی تو دارالعلوم کے فارغ ہیں، ان سے کم ہیں، انہوں نے نہیں سمجھا، ہم سمجھ رہے ہیں بات، تو اپنی کل علمی پر محمول کر لیجئے گا۔ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر سے یہ صوفیہ کے ہاں سب سے آخر میں جو چیز دل سے نکلتی ہے وہ حب جاہ ہے اور حب مال ہے، سمجھے؟ بڑے بڑوں کو دیکھا مولوی صاحب پیری مریدی کرتے ہوئے حب جاہ میں مبتلا ہے۔ حب جاہ میں کیا ہے؟ مبتلا ہے، سمجھے؟ صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے آخر میں جو خرابی دل سے نکلتی ہے، کوشش کرتے 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 وہ حب جاہ ہے، کیا ہے؟ حب مرتبے کی، سمجھے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نئی بات کو آپ ترجیح دے رہے ہوں، یہ حب جاہ حب شہرت کی بنیاد پر جو حضرت معاذ والا قول، سمجھے؟ کہ مجھ کو امام اسی وقت مانیں گے جب میں کوئی نئی بات کہوں، سمجھے؟ تو اور اس راستے کو اگر آپ بصیرت علی وجہ البصیرت نہیں، آپ کا اتنا مطالعہ نہیں ہے، تو ہم لوگوں کی تقلید ہی میں اس کو مان لیجیے، اسے چھوڑیے گا، سمجھے کیا ہے؟ یہی طریقہ اقرب ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہی جو ہے اقرب، ہاں وہ بھی، سمجھے؟ جب وہ مسلمان ہیں لیکن بدعتی ہیں، سمجھے؟ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ ہیں، سمجھے؟ کیا ہے؟ بڑے درجے کے آدمی تھے، سمجھے؟ ان سے کئی مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ بھائی دیکھو، جنت میں تو وہ بھی جائیں گے کسی نہ کسی دن، سمجھے؟ لیکن فرق یہ ہے، ہم لوگ جیسے ناک پکڑو سیدھے سے اور سمجھے، تو وہ بہت وہ بھی ناک پکڑیں گے لیکن یوں پکڑیں گے، اور ہم لوگ سیدھی پکڑیں گے، کیا ہے؟ سیدھے پکڑتے ہیں، یہی فرق ہے، سمجھے؟ جب مسلمان ہیں تو مسلمان تو بہرحال ایک دن کیا ہے، جنت میں جائے گا، لیکن اتنی مشقتوں کے بعد جائے گا، اور ہم لوگ سیدھے جائیں گے، سمجھے؟ کلہم فی النار الا واحدۃ، یہی مطلب ہے، سمجھے؟ کلہم فی النار کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ سب کے سب جہنم، سمجھے؟ اپنے عقیدے کی بنا پر سب مستحق کے جہنم، یہ مطلب حدیث کا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سب سیدھے سیدھے کیا ہے، جہنم میں، علی الاطلاق جہنم میں تو صرف کافر ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے، سمجھے؟ کہ اپنے عقیدے کی بنا پر یہ مستحق جہنم ہوتا ہے، سمجھے؟ اب ان کا ایمان یا جو ہے اور دوسرے اسباب ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ان کے شامل حال ہوگی، اور کسی نہ کسی دن وہ کیا ہو جائیں گے، جنت میں جائیں گے، سمجھے؟ یہی ایک نصیحت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی زندگی کی راستے میں، اب آپ تو اب جائیں گے، آپ تو طالب علم انتہائی غیر جو ہے بے حس ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بے حس، یہ ایک دور ہی ایسا ہے کہ اس میں بے حسی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ بے حسی ہوتی ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تیز ہوا آ رہی ہے، سمجھے؟ بیٹھ کھڑا وہیں تلاوت کرے گا، نماز پڑھے گا، ٹھنڈ لگے بند نہیں کرے گا، یہ ہے بے حسی، سمجھے؟ کیا ہے؟ یہ ہے دیکھ لو اپنا، سمجھے؟ ہم لوگوں کے ایک ساتھی تھا ملک، سمجھے؟ تو اگر اتفاق سے کھانا کھا کر کے پانی نہیں تھا تو بغیر پانی پیے
اور اسی بستر میں ہاتھ پوچھ کر کے لیٹ جائے، سمجھا؟ اب جا کر کے پانی لے آئے، پانی پی لے، ہاتھ دھل لے، یہ نہیں۔ یہ طالب علمی کی خاصیت ہے، سمجھے؟ اس لیے بے حسی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب آپ کا اعتماد پورا کسی دوسرے پر ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو آپ دھیرے دھیرے بے ہوش ہو جائیں۔ اب مدرسہ کمرہ بھی دے رہا ہے، روشنی بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، کھانا بھی دے رہا ہے، کپڑا دے، آپ تو پورا اعتماد کر چکے ہیں کس طرح مدرسے پر، تو آپ بے حس ہوں گے۔ یہی آدمی کو جب آپ زندگی کی راہ میں جائیں گے، یہی بے حسی تباہ کرے۔ کیا ہے سمجھے؟ اپنے اندر احساس پیدا، کیا ہے؟ احساس ذمہ داری۔ اگر آدمی کا احساس بیدار ہو گیا، کیا ہو گیا؟ تو نہ دنیا میں ناکام رہے گا، نہ آخرت میں ناکام۔ اس لیے اللہ کے واسطے اب تو آپ کا راستہ الگ ہوگا، بدلے گا۔ یہاں سے اب تک آپ طالب علم، اب آپ استاد بنیں گے۔ اب تک غیر ذمہ دار تھے، اب آپ ذمہ دار بنے۔ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کی، سمجھے؟ آپ دیکھیں گے جو لوگ اہل مناصب ہیں، سمجھے، اور وہ ناکام ہوئے، کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے ہیں۔ اس کی بنیاد یہی ہے کہ ان کے احساس ذمہ داری میں کیا ہے؟ کمی، سمجھے؟ تو اپنے اندر احساس بیداری کو، احساس ذمہ داری کو بیدار، سمجھے؟ کہ اگر یہ آپ کا احساس، دیکھو عام لوگ ایک چیز کو دیکھتے ہیں 75 مرتبہ دیکھتے ہیں، لیکن وہی چیز ایک شاعر دیکھتا ہے، کیا ہے؟ ایک شاعر اس سے ایک نئی بات پیدا کر دیتا ہے، سمجھے؟ کیوں؟ اس کے اندر احساس زیادہ ہوتا ہے، سمجھے؟ دوسرے لوگوں کے اندر کیا ہے؟ وہ احساس نہیں، سمجھے؟ ایک آدمی 10 مرتبہ دیوبند سے دلی گیا، سمجھے؟ اس سے پوچھو راستہ تو نہیں بتا پائے گا۔ ایک سمجھدار آدمی ہے، باحث ہے، سمجھے؟ اچھا اب یہاں پہنچے تو مظفر نگر اس کی یہ علامت ہے، اس کی یہ علامت ہے، آگے پڑا، اچھا یہ کھتولی ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ وہ ہر چیز کو غور کر کے دیکھتا ہے، اس سے پوچھو راستہ، وہ فوراً کیا ہے؟ بتا دے۔ دونوں اسی راستے سے گزرے، دونوں اسی راستے سے گزرے ہیں، سمجھے؟ لیکن ایک تو سب کو بتا رہا ہے، اور ایک تو سوتا ہوا گیا، کچھ نہیں جانتا، کیا ہے؟ یعنی اس کا احساس سو رہا ہے۔ کیا احساس کیا ہے؟ ایک چیز اپنے علماء دیوبند ایک بات بھول جا، جب ہم یہ کہتے ہیں علماء دیوبند، دیکھو مسلک کو منقع کرنے والے تو صرف 3 ہیں، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی اور مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، سمجھے؟ اب حضرت نانوتوی ہیں، حضرت مولانا یعقوب صاحب ہیں، اور حضرت گنگوہی ہیں۔ ان کے تلامذہ اور ان سے جو مستفیدین، انہی کے قول کا سب سے پہلے اعتبار ہے۔ اس سے خلاف اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کے قول کو نہیں مانیں، سمجھے؟ یہی حضرات ہیں، سمجھے؟ انہی کے ذریعے انہوں نے منقع کیا، اور پوری دنیا میں اس کو جاری کرنے والے انہی کے مستفیدین، اور انہی کے کیا ہے؟ انہی کا قول ہمارے لیے، سمجھا؟ کیا ہے؟ یہ اب ہمارے لیے یہ لوگ بدرجہ حجت ہیں، بدرجہ کیا ہے؟ حجت ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی دیوبندی کہے گا ہم نہیں، سمجھے؟ انہی کے قول کو کیا ہے؟ اعتبار ہوگا۔ اس کو بھی آپ کو کیا ہے؟ سمجھنا چاہیے۔ تو ایک تو آپ مسلک دیوبند کو مضبوطی سے تھامے رکھیے، دوسرے یہ کہ اپنے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیجیے، یہی کامیابی کی کنجی ہے، دین کے لیے بھی اور آخرت دونوں میں احساس ذمہ داری۔